بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اس جہان کی خالق مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے وکلا بھائی وہ جب جرا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جرا کے اصولوں کو اور جرا پر جو پابندیاں عائد ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، اور ہمارے جو نئے آنے والے وکلا ہیں ان کے لیے بھی میں نے سوچا کہ قانون شہادت کے تحت سوالات جرا کے جو اصول ہیں اور جو اس کے مطابق پابندیاں عائد ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو چلتے ہیں ان کو جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، آج کی اس ویڈیو میں ہم اصول جرا اور جرا پر عائد پابندیوں کے بارے میں جانیں گے قانون شہادت 1984 کے تحت۔ ناظرین، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابتدائی سوالات کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب کسی فریق کا گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اس فریق کا وکیل جو ہوتا ہے اس سے جو کچھ پوچھتا ہے اسے ابتدائی سوالات کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم لوگ بات کریں گے جرا کے اصولوں کے، کہ جرا کے کچھ اصول ہیں، اس بارے میں کچھ پابندیاں بھی عائد ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جرا کے جو اصول ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہمارے پاس پہلے نمبر پر جو جرا کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جرا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان امور تک ہی محدود رہے جن کا ذکر گواہ نے اپنے اصل بیان میں کیا ہو۔ ناظرین، میں یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ جہاں پر میں ضروری سمجھوں گا جس اصول کو دہرانا، اس پر بات کرنا، میں وہاں پر بات کر دوں گا، اور میں ان کو زیادہ رپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ نمبر 2، اگر سوالات مکرر یعنی کہ ریپیٹڈ کویسچنز میں کوئی نیا مواد آ گیا ہو تو اس پر مخالف وکیل کو مزید جرا کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی گواہ صرف ریکارڈ پیش کرنے کے لیے بلایا گیا ہو تو اسے گواہ کی حیثیت حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اس پر سوالات جرا نہیں کیے جا سکتے۔ چال چلن کے بارے میں گواہی دینے والے پر جرا ہو سکتی ہے، یہ ہے چوتھا اصول۔ 5ویں نمبر پر جو ہمارے پاس اصول ہے جرا کا وہ یہ ہے کہ جرا میں رہنمائی یا اشارہ کرنے والے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر جو جرا کا اصول ہے وہ جرا میں گواہ پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو دستاویز موجود عدالت نہیں ہے اس کے مشتملات یعنی کہ کنٹینٹس کے بارے میں گواہ بیان نہیں دے سکتا۔ 7واں اصول، گواہ پر اس کے سابقہ ریکارڈ کے بارے میں اسے بیان دکھائے بغیر جرا ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے کسی سابقہ بیان کی تردید مقصود ہو تو اس کا ایسا بیان پہلے دکھانا پڑے گا۔ 8واں جو اصول ہے، گواہ کو ایسے سوالات کا جواب دینے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے جو اس کے مجرمانہ طرز عمل کو ظاہر کرے، لیکن عدالت فیصلہ کرے گی کہ گواہ کو کسی خاص سوال کا جواب دینا ہے یا نہیں، اور ضروری سمجھے تو گواہ کو جو ہے متنبہ بھی کر دے گی عدالت کے اس سوال کا جواب دینے کا وہ جو گواہ ہے وہ پابند نہیں ہے۔ 9ویں نمبر پر جو اصول ہے، جو رول ہے، جو پرنسپل ہے گواہ سے یعنی جرا کا جو پرنسپل ہے وہ ہے گواہ سے متعلقہ امور کے علاوہ دیگر سوالات جو ہیں وہ درجہ ذیل مقاصد کے لیے پوچھے جا سکتے ہیں۔ الف، اس کی صداقت کا امتحان لینے کے لیے بھی آپ لوگ کچھ ایسے سوالات پوچھ سکتے ہیں جہاں سے پتا چلے کہ وہ کتنا سچ بول رہا ہے اور کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس مقدمے میں وہ کون ہے، اس کا کردار یہ جو کیس چل رہا ہے اس میں کیا ہے، یہ جاننے کے لیے بھی اس قسم کے بھی آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں جن سے یہ معلوم کرنا مقصود ہو کہ وہ کون ہے اور اس کی حیثیت جو وہ کیس میں کیا ہے۔ جیم، اس کے چال چلن پر حرف گیری کر کے اس کے بار کو جو متزلزل کرنے کے لیے بھی آپ اس قسم کے جو ہے سوالات ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔
یہ قانون شہادت جو لا آف ایویڈینس ہے 1984 اس کے مطابق آپ اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس پر جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں اب ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اصول اجرا پر پابندیاں جو ہیں، پہلے نمبر پر ہے گواہ سے معقول وجوہ کے بغیر غیر متعلقہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا، مثلا کہ گواہ سے یہ پوچھنا کہ کیا وہ ڈاکو ہے یا سمگلر ہے۔ 2، گواہ سے غیر ناشائستہ انڈیسنٹ سوالات نہیں پوچھے جا سکتے۔ آپ اس سے انڈیسنٹ کویسچن سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ تیسری جو پابندی ہے جرا پر قانون شہادت کے مطابق وہ ہے گواہ سے ایسے سوالات نہیں پوچھے جا سکتے جن سے توہین کرنا یا رنج پہنچانا مقصود ہو۔ ناظرین، یہ بہت اہم جو پرنسپلز تھے اور یہ جو ریسٹرکشنز تھیں کراس ایگزامینیشن پر، ان کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ ان کو شیئر کر دوں اچھے طریقے سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔